تو یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیونکہ داتا صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور داتا صاحب کا اس جاری و ساری ہے، تو اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف میں تو یہ الفاظ ہے کالا ہم الجلساء، اور جہاں تک مسلم شریف کے الفاظ ہیں کالا ہم قوم، وہاں قوم کے الفاظ ہیں، یہاں جلساء کے الفاظ ہیں. تو فرمایا کالا ہم الجلساء لا یسقی بہم جلیسہم، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ید حجویت مخدوم امم مرکد او پیرے سنجر راہ حرم بند ہائے کو سار اساں گزیخ در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق ز حرف او بلند آوازہ شد پاس بان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار اسرار عشق. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب جو ہے یہ خود بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور آگے آپ نے عشق کو اس طرح پھیلایا کہ جس طرح جو ہے طیارہ چلتا ہے، جس طرح تیزی سے جو ہے وہ جہاز چلتا ہے. از زبینش آشکار اسرار عشق، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو داتا صاحب علیہ رحمہ اس طرح جانتے تھے اور آپ کے عشق کا بھید آپ جانتے تھے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی پیشانی کو دیکھ کر لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جایا کرتا تھا. تو اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث بہت طویل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو ایسے راستوں میں گھومتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسے راستوں میں گھومتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادُوا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، تو جب وہ ایسی مجلس ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ پھر دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ تم اس طرف آ جاؤ، اور جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے. تو پھر وہ سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک احاطہ کر لیتے ہیں. تو جب وہ فرشتے اس مجلس کو ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتے تم کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہم فلاں جگہ گئے تھے جہاں تیرا اور تیرے رسول کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ لوگ جو ہے یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، کہ وہ لوگ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری ثنا کر رہے تھے، تیری تکبیر کر رہے تھے اور تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تعظیم بیان کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے فیقولوا حال رأونی، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ واللہ ما رأوک، یا اللہ انہوں نے اللہ کی قسم جو ہے تجھے نہیں دیکھا. تو قال فیقولوا وکیف لو رأونی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی اگر وہ مجھے دیکھ لیتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر تیری بزرگی زیادہ بیان کرتے، تیری تکبیر زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح زیادہ بیان کرتے، تو ان کی یہ حالت ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کسی چیز کا سوال بھی کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک وہ جنت کو جو ہے وہ طلب کر رہے تھے، وہ جنت کا جو ہے یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم انہوں نے جو ہے وہ جنت کو نہیں دیکھا یا ربی، اے ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ زیادہ حرص کرتے اور زیادہ طلب کرتے اور اس کے لیے زیادہ رغبت اختیار کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ جہنم سے جو ہے وہ تیری پناہ مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ، کہ یا ربی اے رب انہوں نے جو ہے وہ دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو
تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیرا بہت زیادہ فرار حاصل کرتے اور وہ بہت زیادہ اس سے خوف زدہ ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کالا فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لہم. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے جو اس وجہ سے اکٹھے ہوئے جو جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے تھے. جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دی ہے. تو فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے یا رب ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو اس کام کے لیے تو نہیں آیا تھا, انما جاء لحاجہ, وہ تو کسی کام کی غرض سے آیا تھا, اس مجلس میں نہیں آیا تھا, نہ اس کا یہ مقصد تھا. تو آگے جو حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ آپ یوں سمجھیں کہ داتا صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں اور مجدد صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں, خواجہ قطب الدین بختار کاکی علیہ رحمہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں, بابا فرید الدین گنج شکر ان لوگوں میں سے ہیں, حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری ان لوگوں میں سے ہیں, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان لوگوں میں سے ہیں, حضرت شاہ عبد الرحیم ان لوگوں میں سے ہیں, حضرت شاہ ابو المعالی ان لوگوں میں سے ہے, امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں. تو یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کیونکہ داتا صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور داتا صاحب کا عرص جاری و ساری ہے تو اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف میں تو یہ الفاظ ہے کالا ہم الجلساء, اور جہاں تک مسلم شریف کے الفاظ ہیں کالا ہم قوم, وہاں قوم کے الفاظ ہیں یہاں جلساء کے الفاظ ہیں. تو فرمایا کالا ہم الجلساء لا یسقی بہم جلیسہم, فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا, اس پر کبھی بھی بدبختی نہیں آ سکتی. یہ ایسے لوگ ہیں لا یسقی بہم جلیسہم, اسی وجہ سے تو کہا ہلکے درویشہ وہ مرد خدا کیسا ہو جن کے گریباں میں ہنگامہ رسا خیز, جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. تو فرمایا ہم القوم یا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا, کبھی بھی جو ہے اس پر بدبختی نہیں آ سکتی. تو فرمایا اے دنیا پرستو تمہیں کیا پتا جو ہے فقر کیا ہے, چیز فقر اے بندگانے آب و گل. ڈاکٹر اقبال نے کہا, اقبال کہتے ہیں کہ دنیا پرستو تمہیں کیا پتا کہ جو ہے فقر کیا چیز ہے اور فقر کس چیز کو کہتے ہیں, کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک نماز بھی درست نہیں پڑھی, ٹھیک نہیں پڑھی, اور پھر کہتے ہو کہ داتا صاحب کون ہے, بابا صاحب کون ہے, بایزید بستامی کون ہے. تو اللہ کے اولیاء کے حوالے سے یہ باتیں کہتے ہو کہ وہ کون ہے, وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث جبریل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل علیہ السلام نے جب سوال کیا, مختلف سوال کیے, تو ایک سوال یہ کیا مل احسان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. آپ دیکھیں کہ یہ ایک مرتبہ خاص ہے, مرتبہ احسان ہے جو اللہ کے اولیاء کو, جو داتا صاحب کو, جو اللہ کے اولیاء کو جو ہے وہ حاصل ہے. یہ مرتبہ احسان جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, یہ مرتبہ احسان. آپ دیکھیں حضرت سائیں توکل شاہ مالوی علیہ رحمہ نے اپنے مریدوں سے یہ فرمایا کہ تمہاری نماز آسان ہے اور ہماری نماز مشکل ہے. مریدوں نے کہا کہ آپ کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, نماز تو میں وہی پڑھتا ہوں اس طرح تم پڑھتے ہو کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر, جس طرح تم پڑھتے ہو اسی طرح ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. مریدوں نے کہا پھر حضور یہ ارشاد فرمائے پھر ہماری نماز میں اور آپ کی نماز میں فرق کیا ہے؟ تو کیا آپ سبحانک اللہم سے نہیں شروع کرتے؟ آپ نے فرمایا اسی سے شروع کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا آپ جو ہے وہ 1 رکعت میں 2 رکوع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, 1 ہی رکوع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا آپ 2 سجدے نہیں کرتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں 2 سجدے ہی کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا یہ تو ارشاد فرمائے پھر آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں بھائی بات یہ ہے, فرق یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, تم یہ پڑھتے ہو اور پڑھتے جاتے گزر جاتے ہو. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم تو جب تک آواز نہیں آتی کہ قبول ہے اس وقت ہم آگے نہیں پڑھتے.
فرمایا کہ ہماری نماز اور تمہاری نماز میں یہ فرق ہے، اور یہ وہ مرتبہ احسان ہے جو داتا صاحب کو حاصل ہے، جو اللہ کی اولیاء کو حاصل ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو۔ تو اسی وجہ سے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ چیز فقر اے بندگانے آب و گل، فرمایا کہ تم جانتے ہو اے دنیا پرستو کہ فقر کیا چیز ہے، یک نگاہ راہ دی و یک زندہ دل، ایک نگاہ وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس منزل تک پہنچنا ہے، وہ منزل کیا ہے، وہ منزل مدینہ شریف کی ہے، اور دوسرا جو اپنے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہو وہ دل زندہ ہو، تو پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو داتا صاحب علیہ رحمہ کو حاصل ہے، جو اللہ کی اولیاء کو حاصل ہے۔ تو اسی وجہ سے تو پھر ان کو جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، دریائے سندھ سے گزرتے ہوئے حضرت خواجہ سلطان الہند علیہ رحمہ نے پوچھا کہ کیا تم پر کبھی کوئی اللہ کا ولی بھی گزرا ہے، کیا تم پر کوئی مرد کلندر بھی گزرا ہے؟ تو دریا نے جواب دیا ہاں مجھ پر جو ہے وہ داتا صاحب علیہ رحمہ جو ہے وہ گزرے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ مقام کس طرح حاصل ہوا، نطق آبو، نطق خاکو، نطق گل، اور دست محسوس حواس اہل دل، فلسفی کو منکرے حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن بندوں کو یہ مقام اور یہ مرتبہ مل جائے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا، وہ ان کے پاس بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جب جو جاتا ہے تو وہ خوش بخت ہو جاتا ہے، اس سے بدبختی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ ہو جب وہ مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہو تو مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے، ہوا بھی اس سے بات کرتا ہے، سمندر بھی اس سے باتیں کرتی ہے۔ رہ گیا عقل کا گھوڑا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میری عقل اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، میری عقل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیونکہ فرمایا فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است، کہا کہ جو عقل کے گھوڑے دلاتا ہے وہ تو اس جو ہے ستون کا بھی منکر ہے، اس تنے کا بھی منکر ہے کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لگا کر خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے، جو حضور کے ہجر و فراق کے اندر رویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ رونے کی آواز سنی، صحابہ اکرام رضوان نے اس کے رونے کی آواز سنی، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور صحابہ اکرام رضوان فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی اس طرح روئی کہ جس طرح اونٹنی جو ہے اپنے بچے کے گم ہونے پر جو ہے وہ روتی ہے۔ تو جو گاؤں والے ہیں جو اونٹوں کو رکھتے ہیں ان کو اس بات کا جو ہے وہ علم ہے کہ جب اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ اس کے ہجر و فراق میں ایسی خوفناک آواز نکالتی ہے، تو اس طرح کی اس کی آواز تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر اپنا دست اقدس جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا، تو وہ جو ہے تنا اس وقت خاموش ہو گیا، جس طرح بچے کو چپ کرایا جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح جو ہے وہ چپ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت چاہیے یا آخرت چاہیے، تمہیں اگر واپس جانا ہے تو تمہیں دوبارہ تمہاری جگہ پر اسی طرح کھجور کا درخت جو ہے وہ دوبارہ بنا دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور حضور اس سے باتیں فرما رہے ہیں اور وہ حضور کی باتیں سن رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تنا جو ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو گویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو جنت عطا فرما دی۔ تو کھجور کے تنے کو جنت مل سکتی ہے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو ہم پر کرم کیوں نہیں ہوگا جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جائیں گے اور جب آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں گے تو ہم پر کرم کیوں نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں داتا صاحب علیہ رحمہ کی جو مشہور زبانہ کتاب ہے کشف المحجوب، کشف المحجوب یعنی چھپی ہوئی چیزوں سے پردے کو ہٹانا اور چھپی ہوئی چیزوں سے پردے کو رفع کرنا ہٹانا، اس وجہ سے داتا صاحب علیہ رحمہ نے جو چھپی اور مخفی چیزیں تھیں اس سے پردہ ہٹایا، اس وجہ سے آپ نے اپنی اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا۔ اس میں داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس نے کامل صوفی کو دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد میرے ابا جی پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی آتی تو وہ بھی پگھل جاتے۔
تو یہ ان کا مقام اور یہ مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے ان کا ذکر تو ہونا ہے اور ان کا ذکر تو باقی رہے گا، ان کی شانی تو باقی رہیں گی۔ آپ دیکھیں کہ سورج کی طرف اگر منہ کر کے کوئی تھوکے گا تو تھوک اس کی منہ پر ہی پڑے گی، اسی طرح چاند کی طرف اگر کوئی جو ہے وہ تھوکے گا تو جو ہے اس چاند کی طرف اگر کوئی منہ کر کے بھونکے گا تو اس کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چاند تو اپنی روشنی اپنی بڑی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ برسا رہا ہوگا، اس سے اس کے نور کو تو کچھ نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ صدیق جو ہے وہ صدیق ہے، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقی چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔